لیکن اب اس ایک جنگ کے بعد میں، حماس کے اقدام کے بعد میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مسلم امہ اپنے تمام تر اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے تقریباً یکجا ہے۔ تو اگر قرآن اہل کتاب کو کسی ایک کلمے پہ مشترک ہونے کی اور جمع ہونے کی دعوت دے سکتا ہے تو ایران اور سعودی عرب تو کلمے کے شریک ہیں، قبلے کے شریک ہیں، نبوت کے شریک ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر دونوں آپس میں شریک ہیں۔ اس طرح کی نیوز سامنے آ رہی کہ باقاعدہ ہی نیتنیاہو کی مخالفت ہو رہی ہے، ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور یہ ثبوت، یعنی کہ یہ تمام خبریں ثبوت بن رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں مسلم امہ کے خلاف اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ اگر آج نیتنیاہو کو آزاد چھوڑ دیا گیا، باز پرس نہیں کی گئی، تو آنے والے وقت میں خود یہودیوں کے لیے بہت بڑا ناسور کا نام نیتنیاہو۔ خاص طور پہ اسرائیل کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پورا معاملہ جو رہا وہ اس طرح سے رہا کہ جو طریقہ بھی اپنایا گیا، چاہے مسلم امہ کو توڑ کر کیا گیا ہو، آپس میں اختلاف ڈالنے کے بعد کیا گیا ہو، پھوٹ ڈال کے کیا گیا ہو، پھوٹ چاہے مذہبی عنوان پہ ہو کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یا اس کے علاوہ پھوٹ چاہے اس بنیاد پہ ڈالی گئی ہو کہ یہ عربی ہیں، یہ غیر عربی ہیں، یعنی کہ جس شکل میں بھی اختیار کیا گیا لوگوں نے وہ کام کیا۔ اب اس میں برٹش نے بھی کافی کچھ کام کیا، اس میں امریکہ نے بھی کافی کام کیا، خود اسرائیل کی انٹیلیجنس وغیرہ بھی سلسلے میں کافی کام کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بالکل ظاہر ہیں اور تقریباً مختلف اخبارات اور جرائد کے ذریعے سے بات سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اب وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو رہے تھے۔ بحرین کا مسئلہ ہو، وہاں بھی ایک ایمبیسی کھل رہی ہے، قطر کا مسئلہ ہو وہ بھی تقریباً ساتھ جا رہے ہیں، مصر کا مسئلہ ہو وہ بھی جا رہے ہیں، تمام معاملات یہ سب کچھ تناظر میں جو خبریں چھپتی رہتی ہیں اور جو خبریں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا میں بھی جو چیز سامنے آ رہی ہیں سامنے آ رہی تھی۔ اب دیکھیے عملی طور کے اوپر کوئی سامنے آئے یا نہ آئے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ فرض کیے کوئی کون جنگ میں شریک ہو رہا ہے، کون جنگ میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب اسرائیل کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ کمپلیٹلی مسلم امہ کم سے کم دلی اور قلبی اعتبار سے اس وقت یکجا ہے۔ جو بھی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے وہ کم سے کم یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ ظالم کون ہے، کس حد تک ہے، کس حد تک ظلم کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، وہ جزوی چیزیں ہیں، کلی چیزیں نہیں ہیں۔ میں کلی چیز کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ یہاں پہ تمام مسلم امہ یکجا ہے اور یہ خوش آئند بات ہے۔ کم سے کم آپس میں جب ساتھ میں ہوں گے تو بہت سارے اختلافات ساتھ میں رہتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو معاملہ مڈل ایسٹ کے اندر سامنے آیا ہے اس جنگ کے بعد میں، بہت اس کے نگیٹیو بہت سارے پوائنٹس ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک پوزیٹیو پوائنٹ مسلم امہ کے تئیں یہ ہے کہ سب لوگ یکجا ہو رہے ہیں اور سب لوگ اسرائیل کو غاصب، ظالم مان رہے ہیں، اور فلسطین کو سب لوگ، اہل فلسطین کو مظلوم تصور کر رہے ہیں۔ پوری ہسٹری گواہ ہے، جو بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے، جو ہسٹری کو دیکھ رہا ہے، کہ ہمیشہ جنگ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ہوتی رہتی تھی، اور باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، اور ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، اربہا انسان اس جنگ کی نظر ہو گئے، اور باقاعدہ مسئلہ یہودیوں عیسائیوں کا تھا۔ بہت چالاکی کے ساتھ میں یہ کام کیا گیا کہ یہودی اور عیسائیوں کو ان چیزوں سے الگ کرتے ہوئے ان سب کو پیچھے لگا دیا گیا مسلمانوں کے۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے خلاف جو ہے مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ تمام، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن پاک کو اگر آپ مطالعہ کریں تو مختلف آیات اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اس طرح سے نازل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو بھی اہل کتاب ہیں، اہل کتاب چونکہ مراد یہاں پہ عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، سب دین الہی ہیں، مطلب ایک مسلمان ہوتے ہوئے میں توریت پہ بھی یقین رکھتا ہوں، میرا انجیل پہ بھی ایمان ہے، اور میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو بھی نبی خدا مانتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہوں۔ لیکن اب میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بھی نبی ہیں اور ان کی لائی ہوئی کتابیں بھی آسمانی کتابیں، یہ اور بات کہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے،
تبدیلی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ معاملات تبدیل کیے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ رسول سے کہیے کہ آؤ ایک ایسے کلمے کے اوپر ہم لوگ جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے۔ تو اس بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو اگر قرآن اہل کتاب کو کسی ایک کلمے پہ مشترک ہونے کی اور جمع ہونے کی دعوت دے سکتا ہے تو ایران اور سعودی عرب تو کلمے کے شریک ہیں، قبلے کے شریک ہیں، نبوت کے شریک ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر دونوں آپس میں شریک ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹاکنگ ہوگی، آپس میں گفتگو ہوگی، تو ابھی یہ ابتدا ہے، چاہے وہ منفی پہلو سے سامنے آیا ہو، انشاءاللہ العزیز یہ بات صحیح ہے کہ آنے والے وقت کے اندر مختلف پریشانیاں دور ہوں گی، مسلم امہ ایک ہوگی، اور پھر نقصان بھی ایک ہوگا، فائدہ بھی سب کا ایک ہوگا۔ دیکھیے، ہم جہاں تک حل کی بات ہے، پہلی بات کو ہم عالمی برادری سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس منزل کے اوپر اس جنگ کو روکا جائے۔ ظاہر ہے کہ چاہے ادھر مر رہے ہوں یا ادھر مر رہے ہوں، مرنے والے انسان ہیں، مرنے والے بچے ہیں، مرنے والے جوان ہیں، مرنے والی عورتیں ہیں، مرنے والے خانوادے والے ہیں، مرنے والے دل رکھنے والے انسان ہیں، لہٰذا اس جنگ بندی ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ عالمی برادری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ پر آنے کے بعد ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم، اور جو حقوق واقعاً حقوق درست حقوق ہیں ان کو دیا جائے، اور اس مسائل کو سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ آپ ٹاکنگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر حل نہیں ہوتا تو عالمی برادری مکمل طور پر دباؤ بنائے اور پھر واقعاً جو وہ فیصلہ کرے، میں سمجھتا ہوں بہتر فیصلہ کہ اس وقت ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے عالمی تناظر میں جو ہم سورس آف مطلب نیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی یقین، معاف کیجیے، نہیں رہتا۔ جھوٹی تصاویر دکھا کے، جھوٹی ویڈیوز دکھانے کے بعد، جھوٹی افواہیں پھیلانے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ بات بھی آپ کے چینلز اور مختلف اور چینلز کے ذریعے سے سوشل میڈیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب یہ نوعیتیں کیا ہیں یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ وہاں اسرائیل مقیم ہیں وہ تو کم سے کم دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی ہزار کلومیٹر کے بعد میں ان نیوز چینلز کی بنیاد پر جو نظریہ قائم کر پا رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ وہاں پہ مبتلا ہیں، اس جنگ میں مبتلا ہیں، جو کسی نہ کسی اپنے عزیز کو کھو چکے ہیں یا اپنے مالی نقصان جو اٹھا چکے ہیں، کم سے کم وہ بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اب اس بہت قریب کے اندر فلسطینی بھی ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا سوال قائم کیا، اس کے اندر سب سے زیادہ قریبی جو ہے خود یہودی لوگ ہیں۔ آج میں ایک نیوز چینل کو دیکھ رہا تھا، مجھے نہایت تعجب ہوا کہ باقاعدگی کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہودیت اور ہے، زیونسٹ الگ ہے۔ تو زیونی جو ایک کیفیت ہی الگ لے کے آئی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیت کے نام پہ دھبا ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے نوجوان اٹھ رہے ہیں، وہاں کے بلکہ کہا جائے کہ جس کے پاس ضمیر زندہ ہوگا، جس کے پاس میں انسانیت زندہ ہوگی، مذہب سے پہلے انسانیت ہوتی ہے، پیدا ہونے والا انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے دماغ میں یہ انسانیت موجود ہے تو وہ یقیناً ہر ظلم کی مذمت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور یہی وجہ بھی کہ اس طرح کی نیوز سامنے آ رہی کہ باقاعدگی کے ساتھ نیتن یاہو کی مخالفت ہو رہی ہے، ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور یہ ثبوت، یعنی کہ یہ تمام خبریں ثبوت بن رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں مسلم امہ کے خلاف اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ دیکھیے، ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، ممکن ہے کہ ایز اے مسلم آپ مجھے دیکھنے کے بعد، یہ میرے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو کہیں کہ یہ ایک مسلمان بول رہا ہے اور اس تناظر میں بولے گا۔ یقیناً میں مسلمان ہوں، اسلام کے تناظر میں گفتگو کروں گا، لیکن یاد رکھیں جو انسان انسانیت سے گرتے ہوئے مذہب کی آڑ میں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے گا، وہ کسی مذہب کو نہیں دیکھے گا، خود اپنے اہل مذاہب کو بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ لکھ لیں اس بات کو آپ، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ کام آئے گا، میرے سامعین، میرے ناظرین کو کام آئے گا، کہ اگر آج نیتن یاہو کو آزاد چھوڑ دیا گیا، باز پرس نہیں کی گئی، تو آنے والے وقت میں خود یہودیوں کے لیے بہت بڑا ناسور کا نام نیتن یاہو ہوگا۔ جی، یہ ذہنیت ہر جہاں جہاں پہنچے گی وہاں تمام باتیں ہوں گی۔ اور بہرحال کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا، خاص طور پر ٹویٹر پہ دیکھنے کے بعد میں نہایت تعجب ہوتا ہے کہ خود ہم کہاں تھے اور کہاں چلے جا رہے ہیں۔
ایک انسان ایک ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد میں جس قسم کے ریمارکس اور جس طرح کمنٹس کر رہا ہے وہ بالکل ناگفتہ بے ہیں اور انسانیت اور اخلاقیت سے بالکل گرے ہوئے ہیں۔